طاہرہ بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، ایسی موقع پہ ایسی کتاب پہ ایسے لکھاری پہ بات کرنا جو ہے بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ میرے جیسا شخص جو ہمیشہ تلاش میں ہوتا ہے جینون لوگوں کی، میرٹ پہ کام کرنے والے لوگوں کی، سنجیدگی سے کام کرنے والے لوگوں کی، تو وہ میری ایک کمزوری ہے۔ اور میں ناہید ورک کو اپنے اس لحاظ سے اپنے قریب سمجھتا ہوں کہ میں نے ناہید کو ان لوگوں میں سے دیکھا، ان لکھاریوں میں سے دیکھا جن کو آپ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تخلیقی کام کر رہے ہوتے ہیں، جینون کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے شعبے میں محنت کر رہے ہوتے ہیں، تخلیق میں، اپنی شاعری میں۔ میں سمجھتا تھا کہ ناہید بہت اچھی شاعرہ ہیں، اور اس نے جب شاعری کی تو شاعری میں بھی اس نے بہت سنجیدگی سے کام کیا، اور بہت تھوڑے عرصے میں اس نے اچھی لکھنے والیوں میں اپنا نام نہ صرف یہاں پہ بلکہ پاکستان میں اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے اپنا نام پیدا کیا۔ لیکن جب سے اس نے ترجمہ کیا ہے، ترجمے کے اس فن میں آئی ہیں، اس شعبے میں آئی ہیں، تو زیادہ میں اپنے آپ کو ان سے قریب محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ میں خود ترجمہ کرتا ہوں، میری کتاب آئی اور آئندہ بھی آ رہی ہیں، تو اس لیے میں بات کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں آج۔ دیکھیے، یہ جو ترجمہ ہے، یہ جو ہم کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک شعری روایت کو دوسری شعری روایت میں ڈھالنے کا نام ہے۔ کیا بات! یہ بنیادی طور پہ ایک تہذیب کو دوسری تہذیب سے روشناس بنانے کا نام ہے۔ بے شک یہ ایک تاریخ کو، ایک ثقافت کو، ایک مٹی کو، ایک مزاج کو دوسرے مزاج میں بالکل ہم آہنگ کرنے کا نام ہے۔ یہ صرف ایک لفظی ترجمہ نہیں ہے کسی بھی شاعری کا، شعر کا یا نثر کا یا ناول کا۔ یہ بنیادی طور پہ وہ جس ماحول میں یا جس مزاج میں وہ چیز لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اصل جو تخلیق کار ہوتا ہے، اس کی سوچ کو ڈھالنے کا نام ہے۔ تو جو ترجمہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ محسن بھوپالی کا شعر ہے کہ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے۔ کیا بات! تو ترجمہ کرنے والا جو ہے، اس نے صرف ترجمہ نہیں کر دینا کسی لفظ کا، اس نے اس کو پورے لکیل کے ساتھ بڑھانا ہے، منتقل کرنا ہے۔ اب اگر میں نے ایک لفظ لکھا ہے تو میں نے جس ٹرانس میں لکھا ہے، جس کیفیت میں لکھا ہے، جو کنوے کرنا چاہتا ہوں، وہ ترجمہ کرنے والے کو نہیں پتا۔ لیکن اگر وہ اپنی تخلیقی قوت کی بنیاد پہ اپنی جو اس کی اندر کی جو وجدانی جو اس کی اندر جو قوت ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر وہ اس کو منتقل کر دیتا ہے تو یہ اس کا کمال ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناہید اس میں بہت حد تک کامیاب رہی ہیں۔ آپ نے ابھی ان کی نظمیں دیکھی ہیں، اور انہوں نے کمال تخلیق کی جو ایک ٹرانس کے ساتھ اس کو کیا ہے۔ جیسے اس نے شاعری کی سنجیدگی کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اسی طرح اس نے ترجمے میں بھی نام حاصل کیا۔ ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایک ناول بھی لکھا، ناول کا بھی ترجمہ کیا، محبت کے 40 اصول۔ ہمیں ویسے ایک اصول بھی نہیں آیا، میں پوچھوں گا کیسے پتہ چلتا ہے، لیکن انہوں نے دیکھیے ناول نثر ہے اور یہ شاعری ہے۔ شاعری کا ترجمہ کرنا زیادہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ شاعر جو ہوتا ہے نا، وہ کہ ایک بات چھپانی ہے، ایک بتانی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ ایک عام آدمی یا ایک عام سطح کا شاعر جو ہے، ایک تخلیق کار جو ہے، یا ترجمہ نگار جو ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ وہی یہ کام کر سکتا ہے جو باقاعدہ واقعی تخلیق کار ہو، جس کے اندر وہ قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناہید کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دیت کی چیز، اور اس نے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمارے سامنے ایک بہت اہم کام کر دیا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اداروں کو کرنا چاہیے، وہ اس نے ایک پورے ادارے کا کام اس نے کر دیا۔ میں ختم کرتا ہوں بات، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ گیبریل گارسیا مارکیز نے ایک جگہ لکھا تھا، جس فن پارے کو پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اگر آپ کے اندر کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی، کوئی سوچ پیدا نہیں ہوتی، کوئی غصہ، کوئی محبت کا جذبہ، کوئی ریئیکشن پیدا نہیں ہوتا، تو وہ بے معنی ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناہید ورک نے جو ترجمہ کیا ہے، اس کی نظمیں اگر سن کے آپ کے اندر لطافت آتی ہے، انبساط آتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے، تو یہ اس کی کامیابی ہے، اور وہ اس میں پوری طرح کامیاب ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔